السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 82 سٹارٹ کریں گے۔ اس سال صرف چنی سالار سکندر کے خاندان میں نہیں آئی تھی۔ اس سال کا دوسرا بڑا واقعہ سالار سکندر کے برین ٹیومر کی تشخیص تھا۔ اب اس کا کیا کرو گے؟ امامہ نے اپنے بیڈ پر سالار اور اپنے درمیان پرسکون گہری نیند میں چنی کو دیکھتے ہوئے سالار سے پوچھا، اور وہ بھی اس وقت چنی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے محبت اور شفقت سے اس کا پیٹ بھرنے تک اسے کھلایا تھا، اور وہ بے حد رغبت سے امامہ اور حمین کے ہاتھوں سے لقمے لے لے کر کھاتی رہی، خاص طور پر حمین کے ہاتھوں سے، جو بہت ضد کر کے اس کار خیر میں شامل ہوا تھا۔ او مائی گاڈ! حمین نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا پہلا ہی لقمہ کھانے پر جیسے خوشی سے مخصوص انداز میں چیخ مارتے ہوئے نعرہ لگایا تھا، ممی، یہ مجھے پسند کرتی ہے۔ 6 فٹ دور بیٹھے جبرائیل نے ایک کتاب کی ورق گردانی کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اور پھر بے حد تحمل سے اگلا صفحہ پلٹتے ہوئے جوابی سرگوشی کی، صرف یہی تمہیں پسند کرتی ہے۔ سالار نے کچھ دیر پہلے ہی امامہ کو اس کے اور اس کے باپ اور خاندان کے حوالے سے پیش آنے والے تمام واقعات کو اپنے احساس جرم کے ساتھ آگاہ کیا تھا، اور چنی کے لیے امامہ کی ہمدردی اور ترس میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اہم ترین سوال وہ تھا جو اس وقت امامہ نے پوچھا تھا، میں اسے کسی یتیم خانے یا ویلفیئر ہوم میں داخل کروانے لایا ہوں۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، مجھ پہ اتنی ذمہ داری تو آتی ہے کہ میں اس کی زندگی خراب نہ ہونے دوں۔ سالار نے سنجیدگی سے امامہ سے کہا، تم احساس جرم کا شکار ہو رہے ہو۔ اس کے اعتراف کے باوجود امامہ کہے بغیر نہ رہ سکی، ہاں، جو کچھ اس کے باپ نے اپنے خاندان کے ساتھ کیا، اس میں بھی قصوروار ہوں۔ تھوڑی سی زیادہ کنسرن دکھاتا میں تو یہ سب نہ ہوتا جو ہو گیا۔ سالار اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ امامہ نے اس کا ہاتھ تھپکا، تم اسے اپنے پاس رکھ کر کسی یتیم خانے میں داخل نہیں کروا سکتے ہو، خاص طور پر اس صورتحال میں جب اس کے رشتہ دار موجود ہیں اور کورٹ نے انہیں اس کی گارڈین شپ بھی دے رکھی ہے۔ وہ تمہارے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ امامہ نے جیسے اسے خبردار کیا تھا، مجھے پرواہ نہیں، اس کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام کر لوں گا۔ فی الحال میں نے اپنی لیگل ٹیم سے کہا ہے کہ وہ اس کے بارے میں مجھے ایڈوائز کریں۔ کورٹ کو اپروچ کیا جا سکتا ہے، اس بچی کے لیے گارڈین شپ بدلی جا سکتی ہے، وہ امامہ سے کہہ رہا تھا، اور اس ساری گفتگو کے دوران سالار نے ایک لمحے کے لیے بھی اس بچی کو گود میں لینے کے آپشن پر سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ صرف اس بچی کی بہتر نگہداشت چاہتا تھا۔ یہ خیال پہلی بار اس گھر میں حمین کو آیا تھا، جو دوسرے دن امامہ سے چنی کا نام پوچھنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا تمہارے بابا سے اس کا نام پوچھنا۔ امامہ کو اس کے استفسار پر یاد آیا، میں اس کا نام رکھ دوں؟ حمین نے ماں کی بات کے جواب میں اسے تجویز پیش کی، نہیں، تم یہ نہیں کر سکتے۔ جبرائیل نے جیسے اسے لگام ڈالنے کی کوشش کی، کیوں؟ حمین نے اپنا پورا منہ اور آنکھیں بیک وقت پوری طرح کھول کر انہیں گول کرتے ہوئے تعجب کی انتہا پر پہنچتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کا پہلے ہی ایک نام ہے۔ جبرائیل نے اسی ٹھنڈے انداز میں اس کے سوال کا ایسے جواب دیا
جیسے وہ اس کی عقل پر افسوس کر رہا ہو۔ تمہیں اس کا نام پتہ ہے؟ تڑاک سے اگلا سوال جبرائیل کی طرف اچھالا گیا۔ نہیں، جبرائیل گڑبڑایا۔ حمین نے اسی انداز میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسی ڈرامائی انداز میں کہا، ممی اس کا نام نہیں جانتی۔ وہ اب امامہ کی طرف متوجہ تھا۔ وہ جیسے عدالت میں اس کا کیس لڑنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہا تھا۔ اور کیا تم نہیں چاہتے کہ اس کا کوئی نام ہو؟ اس کے انداز میں اس قدر ملامت تھی کہ ایک لمحے کو جبرائیل کو بھی مدافعانہ انداز اختیار کرنا پڑا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، میں نے خود سنا ہے۔ حمین نے اپنی موٹی موٹی سیاہ آنکھیں مکمل گول کرتے ہوئے اہم گواہ کا رول ادا کیا۔ جبرائیل نے فوری طور پر اپنا چہرہ کتاب کے پیچھے چھپانے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ اس چھوٹے بھائی کو تو تب بھی چپ نہیں کروا سکتا تھا جب اسے بولنا نہیں آتا تھا۔ حمین، اس کے پیرنٹس نے اس کا کوئی نہ کوئی نام ضرور رکھا ہوگا۔ وہ اتنی بڑی ہے۔ امامہ نے اس پر مداخلت کرنا ضروری سمجھا۔ حمین کو اس کی بات پر جیسے کرنٹ لگ گیا۔ پیرنٹس؟ اس کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی۔ جبرائیل کو کتاب ہٹا کر اسے دیکھنا پڑ گیا۔ او مائی گاڈ! حمین کی آواز صدمہ زدہ تھی۔ پھر یہ ان کے پاس کیوں نہیں؟ اس نے اسی صدمے میں امامہ سے جیسے احتجاجاً کہا تھا۔ اور یہ وہ سوال تھا جس کا جواب امامہ نہ دے سکی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ کیا اس کا کوئی بہن یا بھائی بھی نہیں؟ نہیں، اس کا کوئی بھی نہیں، امامہ نے جواب دیا۔ حمین کا چہرہ کھل اٹھا۔ تب تو میں اس کا نام رکھ سکتا ہوں۔ گفتگو جہاں سے شروع ہوئی تھی گھوم پھر کر وہیں آ گئی تھی۔ حمین کوئی بات بھولتا نہیں تھا، اور یہ اس کے ماں باپ کی بدقسمتی تھی۔ اوکے، تم اس کا نام رکھ لو۔ امامہ نے جیسے ہاتھ جوڑنے والے انداز میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالے۔ ممی، کیا یہ ہمارے ساتھ رہے گی؟ حمین نے ایک اور سوال سے اسے مشکل میں ڈالنا ضروری سمجھا۔ نہیں، امامہ نے اسی طرح کام میں مصروف اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر کہا۔ کیوں؟ حمین نے جیسے چیخ نما انداز میں سوال کیا۔ امامہ صرف گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ جب تمہارے بابا آئیں گے تو انہی سے پوچھنا۔ اس نے بلا کو اپنے سر سے ٹالنے کی کوشش کی۔ ممی، کیا ہم اسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ امامہ کا دماغ گھوم گیا تھا اس سوال پر۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم اسے اڈاپٹ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ جبرائیل نے جیسے ہول کر کہا۔ کیونکہ مجھے ایک بیبی چاہیے، اس نے بے حد نروٹھے انداز میں اعلان کیا۔ جبرائیل جیسے غش کھا گیا تھا۔ امامہ دم بخود اپنے 3.5 سالہ بچے کی شکل دیکھ کر رہ گئی، جبکہ لاؤنج میں آتے ہوئے سکندر عثمان اپنی ہنسی پر قابو نہیں رکھ سکے تھے۔ حمین نے سکندر عثمان کو اندر آتے اور ہنستے دیکھ لیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جا کر ان کی ٹانگوں سے لپٹ گیا، اور اس نے ایک بار پھر وہ مطالبہ پیش کیا۔ ایک دن آئے گا جب بیبی آپ کے پاس ہوگا، انہوں نے اسے تھپکتے ہوئے تسلی دی۔ ایک دن؟ حمین کی آنکھیں عادتاً گول ہوئیں۔ آج کیوں نہیں؟ سکندر نے زمین پر بیٹھی کھلونوں سے کھیلتی چنی کو دیکھا۔ جتنا ترہم اور احساس جرم سالار کے دل میں چنی کے لیے تھا، اتنا ہی سکندر کے دل میں بھی اس کے لیے تھا۔ وہ جیسے ان دونوں کا مشترکہ احساس جرم تھا۔ بیٹا، اسے واپس جانا ہے۔ وہ آپ کی بیبی نہیں ہو سکتی۔ سکندر نے اب حمین کو سمجھانے کی کوشش کا آغاز کیا۔
اسے کہاں جانا ہے؟ حمین کو سکندر کی بات پر ایک اور جھٹکا لگا۔ اپنی فیملی کے پاس، سکندر نے مختصراً کہا۔ لیکن ممی نے تو کہا تھا کہ اس کی کوئی فیملی نہیں ہے۔ سکندر نے امامہ اور امامہ نے انہیں دیکھا۔ آپ کے بابا اس کو کسی نرسری میں داخل کروانا چاہتے ہیں۔ امامہ نے اس کے لیے ایک جواب ڈھونڈا۔ یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتی؟ ہمارا گھر اتنا بڑا ہے۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر اتنا پر زور دیا۔ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ آپ کے دادا ابو کا گھر ہے۔ اندر آتے ہوئے سالار نے اس کے سوال کا جواب پیش کیا۔ حمین سوچ میں پڑا۔ یہ ہمارے ساتھ کنشاسا میں رہ سکتی ہے۔ اسے کنشاسا والے گھر کا خیال آیا، لیکن وہ بھی ہمارا گھر نہیں۔ ہم اسے جلد چھوڑ دیں گے۔ سالار نے بے حد سنجیدگی سے اس کے ساتھ یوں بات کرنی شروع کی جیسے وہ کسی بڑے آدمی سے بات کر رہا ہو۔ حمین اب بھی سوچ میں پڑا تھا، جیسے وہ چنی کے لیے ایک گھر کی تلاش میں تھا جہاں اسے رکھا جا سکتا، اور امامہ کو گھر کے ذکر پر جیسے اپنا گھر یاد آیا۔ ہمارے پاس اپنا گھر کیوں نہیں ہے؟ ہمارا اپنا گھر ہوگا، امامہ نے جیسے حمین کو بہلایا۔ کب؟ بہت جلد۔ امامہ چائے بنا کر سکندر اور سالار کو پیش کر رہی تھی۔ اسی لیے منع کرتا تھا میں کہ فضول خرچیاں مت کرو، وقت پر اپنا گھر بنا لو جیسے تمہارے سارے بھائیوں نے بنا لیے۔ سکندر عثمان کو اس موضوع گفتگو سے وہ پلاٹ اور وہ انگوٹھی یاد آئی۔ وہ پلاٹ اس وقت ہوتا تو 4-5 کروڑ کا ہوتا۔ اس رنگ کی اس وقت کی مارکیٹ پرائس سے ڈبل۔ سکندر نے روانی سے کہا۔ اپنے لیے چائے ڈالتی امامہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی۔ کس رنگ کی؟ اس نے جیسے حیران ہو کر سکندر سے پوچھا۔ جو رنگ تم نے پہنی ہوئی ہے، سکندر نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ سالار کو غلطی کا احساس ہوا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ امامہ نے بے یقینی سے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھا، پھر سالار کو اور پھر سکندر عثمان کو۔ یہ پلاٹ بیچ کر آئی ہے؟ ہاں، 1,37,00,000 کی۔ ذرا سوچو، 10-11 سال پہلے وہ پلاٹ نہ بکتا تو آج وہ اسلام آباد میں جس جگہ پر ہے اس سے 4 گنا زیادہ قیمت ہو چکی ہوتی۔ سکندر نے نہ امامہ کے تاثرات پر غور کیا نہ سالار کے۔ وہ روانی میں چائے پیتے ہوئے بات کرتے گئے۔ امامہ ساکت اور دم بخود سالار کو دیکھ رہی تھی، جو اس سے نظریں چرائے چائے پینے میں مصروف تھا۔ اس وقت وہ یہی کر سکتا تھا۔ کمرے میں یکدم اپنی بات کے اختتام پر چھانے والی خاموشی سے سکندر عثمان کو لگا کچھ ٹھیک نہیں۔ چائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے وہ رکے۔ انہوں نے ساکت بیٹھی امامہ کو دیکھا جو سالار کو گھور رہی تھی، پھر سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں انہیں اس خاموشی کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ اسے اب بھی نہیں پتہ، انہوں نے بے یقینی سے اپنے بیٹے سے پوچھا۔ اب پتہ چل گیا ہے۔ سکندر کی سمجھ میں نہیں آیا وہ فوری طور پر اس انکشاف پر کیا رد عمل کریں جو ایک راز کو غیر ارادی طور پر افشاں کرنے پر ان کی شرمندگی چھپا لیتا۔ امامہ نے اپنے ہاتھ کی پشت کو پھیلا کر اس انگوٹھی کو دیکھا، پھر سکندر کو اور پھر سالار کو۔ وہ اگر کہتا تھا کہ وہ انمول تھی تو غلط نہیں کہتا تھا۔ اس کی زندگی میں بہت سارے لمحے آئے جب اس کا دل بس سالار کے گلے لگ جانے کو چاہا تھا، کسی لفظ اور کسی اظہار کے بغیر۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں
تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔